صدر محفل مشاعرہ کی اگر ہم پہلے تو صبر کی داد دیں اور بے شک بے شک. اور بہت صدر اچھا، واہ. محفل کی کتنی صفات، خصوصیات اور شعری اوصاف بیان کیے جائیں وہ کم ہوں گے. بہرحال سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن، شعر و سخن کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے یہ اینکر کیا کہوں بلکہ ایک بنیاد ہے اس کی، اور تعلیمی ادارے کے پرنسپل اور ہر دل عزیز کونامش شاعر، ادیب، تبصرہ نگار، مضمون نگار، مصنف عزیز بلغامی صاحب ہمارے آج کے اس محفل مشاعرہ کے صدر تھے، اور بلکہ صدر ہیں. کے کو اگر ہم آپ سب نہ جانتے ہوں تو میں یہاں اس لیے بھی پڑھنا چاہوں گا کہ برقی دنیا ہے اس وقت. یہ جو بھی تمام شعر و سخن کے دل دادا جاننا چاہیں گے تو عزیز الدین ان کا نام ہے، اور بلگام سے تعلق ہے اور تخلص عزیز رکھتے ہیں. آپ کے کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. مقامی مشاعرے ہوں، قومی ہوں، بین الاقوامی ہوں، مشاعروں میں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. تمام تر جتنا بھی میں کہوں گا کہ اردو دنیا کا اس وقت سفر نامہ ہے، اور جتنے بھی جرائد اور رسائل اس وقت ہم تک، آپ تک، یا جہاں جہاں سے بھی شائع ہو رہے ہیں ان میں ان کا کلام چھپتا رہتا ہے. مضامین ہیں، تحقیقی مقالے ہیں. ان تمام کے علاوہ یعنی اس شخصیت پر بہت ساری اس وقت ریسرچ بھی ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی تحریریں اب جو نصابی کتب ہیں ان میں بھی شامل ہیں. آپ کی شخصیت پر بہت سارے تحقیقی مقالے، چاہے وہ ایم فل کے ہوں یا پی ایچ ڈی کے. پی ایچ ڈی کی تو ایک نام ہے میرے سامنے، ڈاکٹر فاطمہ دروگا صاحبہ، ان پر پی ایچ ڈی کیا ہے. اور اس کے علاوہ ٹی وی ہو، ریڈیو ہو، بے شمار انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں، اپنا کلام سنایا ہے، لوگوں کو ہم تک پہنچایا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے گمنام شاعر، ادیب جو اردو کی خدمت کرتے رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ تخلیقی دنیا میں سامنے نہ آنا ہو، ان کو انہوں نے، میں کہوں گا کہ ان کی اختراع ہے، ان کی ایجاد ہے، ان کا وہ کارنامہ ہے کہ ان کو منظر عام پر لایا. اور بہت سارے صفات ہیں، میں نے پہلے کہا کہ کتنے گناؤں. بہرحال جناب عزیز بلگامی صاحب صدارتی تاثرات بھی اپنے کلام کو بھی تمام سامعین و ناظرین کے سامنے پیش کریں. محترم عزیز بلگامی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. مشاعرے کے معزز وزی وقار احباب، مشاعرے کے معزز وزی وقار احباب ہے پاس سب کے یقیناً ایک ایک پرے سرخاب، ہے پاس سب کے یقیناً ایک ایک پرے سرخاب. ایک کیسی بزم طرب آپ نے سجائی ہے، ایک کیسی بزم طرب آپ نے سجائی ہے. افق پہ فن کے چمکنے لگے کئی مہتاب، افق کے چمکنے لگے کئی مہتاب. محترم و معزز ارکان مجلس صدارت محفل مشاعرہ، آئیے شعر کہیں کہ میزبان منتظم ادائیے مشاعرہ معزز معز الدین خان معی صاحب، آج کی محفل مشاعرہ کے ناظم محترم عارف صاحب، شورائے ذی مرتبت و ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج اس نے مجھے ایک بار اور ایک خوبصورت مشاعرے کی صدارت کا موقع عنایت فرمایا، اور آپ جیسے نامور شعراء کے کلام بلاغت نظام سے لطف اندوز ہونے کی سعادت بخشی. ایک منظم محفل مشاعرہ کے انعقاد پر میں اپنے میزبان منتظم و داعی مشاعرہ کی خدمت میں پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کے مشاعرے کے ہر شاعر نے اپنی بصیرت افروز اور اپنے دل پذیر فن سے مشاعرے کی شان بڑھائی. مجھے ہر شاعر کی
ہر غزل کا شعر بہت پسند آیا، خاص طور سے صاحب خزینہ احساس جناب عباس حسین احساس صاحب نے فرمایا، کوششیں بہت کی بہت بہت چھپانے کی، ہوں، کوششیں کی بہت چھپانے کی، پھر بھی چہرہ کتاب ہی لکھا، وہ خفا ہو گئے نہ جانے واہ کیوں، ہم نے تو انتخاب ہی لکھا، واہ سچ واہ ہے احساس بے گناہی میں ہر قدم پر عذاب ہی لکھا۔ ڈاکٹر سخی سرمد صاحب کے بہت کیا کہنے، ترنم میں بہت اتنی خوبصورت غزل سنائی، کہتے ہے، ہیں واہ مجھ سے میرا خیال ہے گویا، ایک انوکھا سوال ہے گویا، یہ تمہارا عروج بھی مجھ کو لگ رہا ہے زوال ہے گویا، دل بھی واہ کہتا ہے یہ سخی مجھ سے ان سے ملنے کا سال ہے گویا۔ میرے ہوں، برادر محترم صابر جوہری صاحب کی کیا کہوں، وہ آج کل ان کی صحت بھی خراب رہنے لگی ہے، بڑے قابل شاعر ہیں اور بہت ہی خوبصورت شعر آج انہوں نے پیش کیے۔ بے کہتے شک، ہیں کہ ہم اہل ظرف ستم کا جواب رکھتے ہیں، لبوں پہ اپنے دعا کا گلاب رکھتے ہیں، عجب واہ مزاج کا یہ شہر ہے، یہاں کے لوگ بتوں کے قدموں میں برگے گلاب رکھتے ہیں۔ دیکھیے واہ محترم اسرار رازی صاحب فرماتے ہیں، کیا ہے برق تجلی نے دید سے محروم، زیادہ نور یا ظلمت حجاب ہے گویا، غموں کا سایہ تو ہر وقت ساتھ رہتا ہے، خوشی کا لمحہ تو جوش حباب ہے گویا۔ ڈاکٹر واہ واہ ممتاز منور صاحبہ کی کیا کہنے، ترنم ان کا بہت دل پذیر ہوتا ہے اور ہمیشہ ترنم میں پڑھتے ہیں۔ دو شعر میں نے نوٹ کیے، فرماتی ہیں حسن پر جب شباب آئے گا، یک بیک پھر حجاب آئے حجاب گا، آئے گا، کیا کہیں ہم تو واہ لکھتے ہیں ان کو خط پر خط، دیکھیے واہ کب کب جواب جواب آئے آئے گا۔ کیا اب کہیں تو کیا کہیں الیکٹرانک کا زمانہ ہے، ادھر ایس ایم ایس بھیجیے ادھر جواب جب پہنچ آ جاتا جاتا ہے۔ جی جی بہرکیف خطوں کو یاد کر کے انہوں نے بہت اچھا کیا۔ محترم مجاہد لالٹن صاحب بہت ہی اچھے شعر کہتے ہیں، اچھی زبان میں بھی اور مزاحیہ اسلوب میں بھی ماشاء اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں، ایسی پھیلی جناب کی خوشبو جیسے کوئی گلاب کی خوشبو، کیا کہیں کاش دعوت مجھے پڑوسی دے، آ رہی ہے کباب کباب کی کی کباب کی خوشبو۔ خوشبو کیا کیا کہیں واہ بات واہ ہے۔ صحیح صحیح میرے ہے بزرگ دوست جناب عبدالحمید ساز دہلوی صاحب کو میں جب سنتا ہوں تو اگر ہم بوڑھے بھی ہیں تو ہماری جوانی واپس لوٹ آتی ہے، بے شک، بے شک، ماشاء اللہ اور بہت ہی زندہ مجنون، دل بے شک انسان نہیں ہیں۔ ان کے 3 شعر ملاحظہ فرمائیں، جنوں سے پیدا عناصر میں اضطراب ہوا، ہاں ہاں جنوں سے واہ برپا زمانے میں انقلاب کیا ہوا، کیا، وہ واہ کوہ کن ہو کے مجنوں سبھی رہے محروم، جو سویا زلف کے سائے میں کامیاب کامیاب ہوا، ہوا۔ آج کہتے ہیں کہ پگھل رہا ہوں تنے گرم کی تمازت سے، تیرا بدن نہ ہوا سوزے آفتاب ہوا۔ کیا کہنے واہ محترم واہ، عبدالحمید ساز صاحب، اس عمر میں سوزے بدن کی بات بہت اچھی لگی۔ محترمہ نگار بانو صاحبہ کیا اچھے شعر کہہ گئیں، عرض کرتی ہیں کہ اظہار غم عشق سے سرشار ہے گویا، ورد زبان میری ذکر یار ہے گویا۔ محترم ضیاء نقوی صاحب تو بہت سینئر شعراء میں سے ہیں، ان کے کلام کو میں بہت توجہ سے سنتا ہوں، فصیل شعر پہ روشن تو ہیں چراغ مگر نہیں ہے واہ واہ پچھلے چراغوں سے روشنی باقی، واہ واہ بٹھا کے رکھتے ہیں ہم ان کو اپنے پلکوں پر، جنہوں نے رکھی ہے اردو سے دوستی باقی، انہی کے لہجوں کو دنیا پسند کرتی ہے، سخن میں جن کے ہے واہ تہذیب لکھنوی واقعی باقی، سخن میں جن کے ہے تہذیب لکھنوی باقی۔ جناب سید خورشید الحسن نیت صاحب میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں، جب ہم فیس بک جوائن کیے تھے اس زمانے سے ہی ہم جی جی ایک دوسرے کو جان کلام سناتے اور پسند کرتے رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں میں اپنے ذات میں کچھ یوں خیال و خواب ہوا کہ زندگی کو نبھانا بھی ایک عذاب عذاب ہوا عذاب ہوا، ہوا، غزل کے سوز سے
کھلنے لگی حقیقت دل، عذاب کتنے سہے ہم نے بے نقاب ہوا۔ جی جناب۔ محترم محمد معیز الدین خان معیز صاحب بہت خوب لکھ رہے ہیں آج کل، ترنم ان کا بھی بہت سنورتا جا رہا ہے، لیکن اتفاق سے آج انہوں نے اپنی غزل تحت میں سنائی، ایک شعر یاد رہ گیا، دعا ہے کیفر کردار سے لگے ظالم، دعا ہے کیفر کردار سے لگے ظالم، معیز رہے نہیں کوئی بھی خود سری باقی۔ جاوید احمد خان صاحب کو میں پہلی بار سنا اور پہلی بار آن لائن مشاعرے میں دیکھ رہا ہوں، بڑے بہت غضب اچھی کے شاعر شاعر ہیں۔ میں پربھنی کے دورے پر گیا ہوا ہوں، پتہ نہیں اس زمانے میں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے نہیں، راحت اندوری صاحب تھے اس میں نے اپنی غزل بھی سنائی تھی۔ خیر آج ملاقات ہوئی، اللہ کا فضل ہے۔ آنکھوں کے میں کدے میں ہوا بے حساب رقص، آنکھوں کے میں کدے میں ہوا بے حساب رقص، تعبیر پا کے کرتے رہے سارے خواب رقص، تہذیب سے نہ کوئی تمدن سے واسطہ، دور جدید کا ہے سکھا تھا نصاب رقص۔ یہ بہت اچھا لگا شعر مجھے۔ بہت معنی اچھا۔ بدل گئے ہیں یہاں اونچ نیچ کے، معنی بدل گئے ہیں یہاں اونچ نیچ کے، دنیا میں ہو گیا جو عزت مآب رقص۔ ان کے شعروں میں حالات کی سرسراہٹ صاف سنائی دیتی ہے۔ بے شک بے اب شک۔ میں محترمہ نسرین سید صاحبہ کے بارے میں کیا کہوں، ان کے لیے ہم مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں، ان کے ارے کلام کو واہ، ذہن کلام نصیب کو ذہن سننے نصیب۔ اور اسے سیکھنے کے لیے ہم ہماتن گوش سنتے ہیں، جام و سبو شراب ان آنکھوں کا دیکھنا، مخمور خواب خواب ان آنکھوں کا دیکھنا، بڑی خوبصورت ردیف ہے۔ ان باحیا نگاہوں سے کیسے نگہ ملے، کہتا ہے آب آب ان آنکھوں کا دیکھنا، وہ دیکھتے ہیں جیسے کوئی دیکھتے نہ ہو، وہ دیکھتے ہیں جیسے مجھے دیکھتے نہ ہو، دھوکا ہے یا شراب ان آنکھوں کا دیکھنا۔ عرفان عارف صاحب بہت قابل شخصیت نظر آئے، شاید ان کو میں پہلے پڑھا بھی ہوں، آج انہوں نے شعر بھی سنائے اور اس مشاعرے کی اناؤنسنگ کی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ان کی نظامت کی تعریف کروں یا ان کے شعروں کی تعریف کروں۔ اور ان فیصلہ کو ہائر کر لیں ایسا پرماننٹلی۔ جی فیصلہ ایسا سناتا جاؤں گا، فیصلہ ایسا سناتا جاؤں گا، خود بخود دل میں سماتا جاؤں گا۔ سچ کہوں آپ دل میں سما گئے ہیں محترم، خود بخود دل میں سماتا جاؤں گا۔ میں صفائی تو نہیں دوں گا کوئی، جو ہے سچ وہ بتاتا جاؤں گا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج آپ نے سارے ہی شعراء کے بارے میں بہت سچی باتیں کہی ہیں، میں ان کو اس کامیاب نظامت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معیز خان صاحب کی خدمت میں مبارکباد اور شکریہ پیش ہے کہ انہوں نے آج مجھے پھر صدارت کی کرسی عطا کی، پتہ نہیں کہاں سے پھسل کر یہ کرسی میرے پاس آ جاتی ہے۔ اب بالکل میری آپ کا باری حق ہے، آپ کا حق ہے، کیا بات ہے آپ کی۔ اب میری باری ہے، میں نے مصر طرح کو بنیاد بنایا ہے، وہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بہت سادہ سے اشعار ہیں اور بڑی اجلت میں لکھے گئے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ مطلع کچھ اس طرح ہوا ہے، سخنوری میں نہیں آج فارسی باقی، سخنوری میں نہیں آج فارسی باقی، اسی لیے تو نہیں فن میں چاشنی باقی، کیا اسی اچھا لیے ہے، تو کیا نہیں اچھا ہے، واہ فن میں واہ۔ چاشنی باقی۔ میں آپ اکثر جانتے ہوں گے، میں اپنے کالج کے زمانے میں بانسری بجایا کرتا تھا، اور کالج کے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے، جرمنی کے لوگ، وہ اس کو ریکارڈ کر کے ریڈیو جرمنی پر اس کو پیش کیا تھا 1974 میں۔ اسی کے حوالے سے ایک حسن مطلع ہے، فضا میں جس کے سروں کی تھی نغمگی باقی، فضا میں جس کے
सुरों की थी नगमगी बाकी नहीं है अजीज में मेरी वो बांसुरी बांसुरी बाकी क्या वाह कहने क्या वाह वाह कहने वाह 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 अजीज वाह में बहुत वो अच्छे बांसुरी बहुत नहीं बहुत अजीज उम्दा में काफिया मेरी है क्या वाह कहने वाह वो वाह बांसुरी बाकी अगरचे रहता हूँ मैं बज़ में गाफिला में मगर अगरचे रहता हूँ मैं बस में बज़ में गाफिला में मगर खुदा का शुक्र है अब तक खुदा गही बाकी वाह खुदा हाँ का वाह शुक्र है बहुत शुक्र अच्छे है अब बहुत तक अब तक खुदा खुदा गही गही बाकी बाकी वाह वाह अर्ज वाह किया है बहुत अच्छा दकीका वाह रस हूँ दकीका रस हूँ ज़की हूँ मैं नुक्ता दां भी तो हूँ हाँ दकीका रस हूँ ज़की वाह हूँ मैं नुक्ता दां भी तो हूँ वाह माशरे वाह में कहाँ मुझसा फलसफी वाकई अच्छा है अच्छा है बहुत क्या अच्छे कहने वाह माशरे में वाह क्या वाह कहने कहाँ मुझसा खूबसूरत वाह ताली फलसफी वाह 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 बहुत शुक्रिया दिलों वाह में बुत कदे ख्वाहिशात जिंदा है हाँ हाँ, हाँ दिलों में बुत बुत कदे ख्वाहिशात जिंदा ख्वाहिशात है जिंदा मिजाजों में नहीं अब खुए गजनबी बाकी हाँ अच्छा हाँ, मिजाजों में नहीं अब अब खुए हुए गजनबी बाकी हाँ, अर्ज किया है कहाँ से आए कुमक फतह कैसे हासिल हो वाह वाह कहाँ से आए कुमक पता फतह कैसे हासिल हो है दस्तगीरी ही बाकी न यावरी बाकी क्या हाँ, कहने हाँ, वाह दस्तगीरी वाह ही वाह बाकी वाह वाह न वाह यावरी नयावरी बाकी बाकी क्या है कहने क्या दस्तगीरी ही कहने बाकी न यावरी वाह वाह बाकी पनाह गिर है मगरिब की गोद में शायर हाँ पनाह गिर है वाह वाह मगरिब की गोद में शायर नहीं है फिक्र में तहजीब मशरकी बाकी क्या कहने वाह 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 नहीं है वाह वाह बजा नहीं है बजा फिक्र में तहजीब वाह मशरकी बाकी वाह आखिरी शेर पढ़ाया हूँ कलम की नोक से पुरनूर शेर निकलेगा हाँ कलम हाँ, की नोक से पुरनूर शेर। पुरनूर शेर निकलेगा और ज़हन कल्ब में तनवीर उखरवी बाकी क्या बात अच्छा ज़हन वाह कल्ब में तनवीर उखरवी बाकी वाह वाह बहुत उम्दा मक्ता काफिया वाह पेश वाह कर रहा हूँ अर्ज किया है वाह हम अपनी चीख को ये गिरा भी लगाई है मैंने हम अपनी चीख को आवाज किस तरह दे अजीज हम अपनी चीख को आवाज आवाज बस किस तरह दे अजीज जो पास रह गई अपने तो तो खामोशी खामशी बाकी बाकी बहुत उम्दा गिरा पास वाह 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 रह गई वाह अपने वाह तो खामोशी बाकी उम्दा गिरा सुखनवरी में नहीं आज फारसी बाकी इसीलिए तो वाह नहीं फन में चाशनी चाशनी बाकी बाकी बहुत वाह बहुत वाह शुक्रिया वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया वाह क्या कहने वाह 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 बहुत अच्छा मजा आ गया आपकी सदारत का बलगामी साहब वाह वाह बहुत ही खूबसूरत है बहुत और कमाल यह है कि इन्होंने वाह तमाम वाह शोरा को न सिर्फ सुना बल्कि उनके अशार को भी चुनिंदा इन्होंने तहरीर किया और ये तो एक वाह रिपोर्ट कि हाँ इन्होंने बिल्कुल मुकम्मल कर दिया यही बेशक होता है सदारत का हक क्योंकि बहुत सारे हमने भी देखे मुशायरे बस अपनी सदारत का इंतजार और उसके बाद 2 जुमले यस रिवायती कि बिल्कुल मुशायरा बहुत अच्छा था सबने अच्छा पढ़ा लेकिन ये आपका हक ये आपका हक था ये आपका हक साहब था अपने हक अदा किया हर एक के शेर को आपने नकल करके उन तक पहुंचाया ये एहसास वाह मुझे हुआ कि मैं बेशक आज खूबसूरत महफिल का हिस्सा बना बड़ी बहुत बात बहुत शुक्रिया फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ जनाब सदर की इजाज़त से भाई इजाज़त है जी 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 अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू इंशाल्लाह।